السلام علیکم دوستوں، جناب صبغت اللہ ڈبو خان صاحب، جاوید انور صاحب، خالد رضا صاحب، جمشید قریشی صاحب، رستم قریشی صاحب، آفتاب عالم صاحب، اکرم قریشی صاحب، ٹنے بھائی، حسنین بابا، رستم قریشی صاحب، قلعہ گھاٹ کی عوام، دربھنگہ کی عوام اور باقی تمام مسلمانوں کو بہت بڑی خوشی مبارک ہو کہ آج مسجد کی نیو پڑ گئی۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی اور اس میں جو لوگ بھی سرگرم رہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر کثیرہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، اور یہ تو ایک تعمیر مسجد ہے۔ اس کے بدلے میں تو اللہ پاک جنت میں ایک گھر بھی دے گا اسے۔ دوستوں، آج میں ڈاکٹر محمد پرویز رحمانی ایک بار پھر اسی مدعے پہ آ رہا ہوں جو سرائے سبزی منڈی کیمپس میں تعمیر مسجد کو لے کر ہو رہی تھی۔ یہ گفتگو پہلے ایک دوجے میں ہو رہی تھی، پھر اچانک سے یہ گفتگو برسر عام ہو گئی۔ سبھی پبلک، سبھی جنتا، عام انسان، سبھی کے زبان پر یہی مدعا دکھ رہا تھا۔ ایسے میں اچانک 28 جون تاریخ گھوشت کی گئی کہ آج کے دن اس کی بنیاد رکھی جائے گی، یعنی اس مسجد کی تعمیر کی بنیاد آج کے دن رکھی جائے گی اگر موسم سازگار رہا تو۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج موسم بہت اچھا صبح 11 بجے تک 12 بجے تک رکھا۔ اس کے بعد تھوڑی دقت آئی، موسم گڑبڑایا، لیکن پھر بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کام چل رہا ہے۔ اور ایسے میں آج سنگ بنیاد یعنی کہ مسجد کی نیو ڈل گئی۔ حالانکہ شروع میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ مسجد کی تعمیر کے فیور میں چل رہا تھا، دوسرا گروہ بھی مسجد کی تعمیر کے فیور میں ہی تھا، اس کے خلاف نہیں تھا، لیکن اس کا سوال اس بات پہ تھا کہ مسجد کی تعمیر کا ذمہ جن لوگوں نے لیا ہے وہ مسجد کی کمیٹی تو بنی ہی نہیں، تو بنا کمیٹی کے اس طرح سے مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ جن لوگوں نے اٹھایا کس حق سے اٹھایا؟ اس کے جواب میں اس گروہ نے، جو دوسرا گروہ تھا، اس نے یہ کہا کہ مدرسہ حمیدیہ جس کے زیر تحت یہ زمین بھی آتی ہے، یہ مبینہ زمین بھی اسی کے تحت آتی ہے، اور اس میں جو نئی کمیٹی بنی ہے جو ابھی اسی سال بنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کمیٹی نے کچھ لوگوں کو اس کا ذمہ دار چنا۔ میں وہ لیٹر ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آئے گا، وہ لیٹر آپ دیکھ لیں گے، اس میں کئی نام ہیں، تو ان ناموں کو ذمہ داری دی گئی، اور ان کے ذمہ داری کے بعد اس لیٹر کے وجود میں آنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ارادہ رکھا گیا، اس کی بات رکھی گئی، عام میٹنگ کر کے، لوگوں کی میٹنگ کر کے، جو کمیٹی کے ذمہ داران تھے وہ بھی، اور کئی الگ وہ لوگ بھی جو ذمہ دار ہیں اور اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس پہ سہمتی جتائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے نیو کھودنے کی بات رکھی گئی، جس کے لیے دن آج کا چنا گیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں گروہ میں آپسی بھلے متبھید جو بھی رہے ہوں، لیکن سبھی ذی ہوش لوگ، خاص طور پر اگر میں ان میں کئی نام لوں تو صبغت اللہ خان ڈبو خان کی بات کروں وہ، اور اسی طریقے سے میں بات کروں تو رستم قریشی صاحب کی بات کروں وہ، معین قریشی صاحب کی بات کروں وہ، یہ سبھی ذمہ دار لوگ جو پچھلی کمیٹی اور اس کمیٹی کے ہیں، ان سبھی نے آپسی بھائی چارہ کی بڑی مثال پیش کی یہاں پر، اور ایک ہوئے، اور اس نیک کام میں دونوں ساتھ کھڑے ہوئے، گلے ملے، مٹھائیاں بٹیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو کھودنے کا کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابھی بھی اس وقت جب کہ میں ابھی آپ کو نیوز جسٹ پوسٹ کر رہا ہوں، اس وقت تک بھی کام چل رہا ہے اور نیو کھودی جا رہی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھلے ہی مسجد کا حصہ بہت چھوٹا ہے، 3 دھڑ 17 دھڑ کی، جو کافی چھوٹا حصہ ہے، لیکن باوجود اس کے یہ عبادت گاہ جب بن جائے گی، امید ہے انشاءاللہ الرحمن سبھی کی مرضی ہوئی تو کئی منزلیں عمارت یہ بنے گی، چھوٹی سی تو ہوگی لیکن کئی منزلوں کے اوپر مشتمل کیا جائے گا، تاکہ الگ الگ منزلوں پہ الگ الگ طرح کے، جیسے وضو خانہ، استنجا خانہ، یہ سب ایک جگہ ہو، اس کے اوپر عبادت گاہ ہو، اس کے اوپر اور بھی مزید جو بھی
کنسٹرکشن ورک ہوں گے وہ دیکھا جائے گا. لیکن اچھی پہل یہ ہے کہ یہ کام بہت ہی مثبتی طریقے سے پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوا، اور اس میں چاہے میں انجینئر رستم قریشی صاحب کی بات کروں، چاہے میں معین قریشی صاحب کی بات کروں جو پچھلی کمیٹی کے ممبر ہیں، رکن ہیں، اور چاہے میں اس کمیٹی کے صدر کی بات کروں خالد رضا صاحب کی بات کروں، یا پھر اس کمیٹی کے سیکریٹری صبغت اللہ خان اور ڈبو خان کی بات کروں، اب بقیہ تمام ان سبھی لوگوں کے، تمام لوگوں کے جو قلعہ گھاٹ کی عوام ہے اس کی اور دربھنگا کی عوام ہے اس کی، ان سبھی لوگوں نے پورا تعاون دیا، اپنا ساتھ دیا، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ چیز عمل میں آ جائے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب تو 100 شہیدوں کے برابر کا. میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا. میرا مدعا بھی کمیٹیوں کے جھگڑے میں پڑنا، یا مدرسے کی کمیٹی یا نئی کمیٹی یا پرانی کمیٹی، یا مسجد تعمیر ہو یا مسجد تعمیر نہ ہو، اس طرح کی گفتگو کو لے کر کے سامنے آنے کا ارادہ نہیں، بلکہ مثبتی جو فیصلہ آج ان لوگوں نے لیا ہے، ایک ساتھ گلے مل کر مٹھائیاں بانٹ کر، ہے نا، اور اس طریقے سے مسجد کی تعمیر کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھایا ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے، اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ میں دونوں ہی کمیٹی کے لیے اور دونوں کمیٹی کے ان ذمہ دار لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنا اچھا فیصلہ لیا، ان کے لیے میں کہوں گا، نہ سیاہی کے ہیں دشمن نہ سفیدی کے دوست، ہم کو آئندہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں. یہ جمیل مظہری کا جو شعر ہے یہ بہت اچھی بات ہے. دونوں ہی لوگ بھلے آپسی متبادل تھوڑے موڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مثبتی طور پہ دونوں ایک جگہ ہیں. اللہ کے گھر کو لے کر سب کی نیک نیتی دیکھنے میں آئی، چاہے اس میں اکرم قریشی کی بات کیا جائے، چاہے رستم قریشی کی بات کی جائے، چاہے ڈبو خان کی بات کی جائے، حسین بابا کی بات کی جائے، یا باقی جو پورے قلعہ گھاٹ کی، پورے مدرسے کی نئی کمیٹی، پورے مدرسے کی پرانی کمیٹی اور دربھنگا کے ذمہ داران لوگ، اور قلعہ گھاٹ کی خاص طور پہ بالخصوص قلعہ گھاٹ کی جو عوام ہے وہ لوگ، سبھی لوگ، جمشید قریشی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو ان سبھی نے، جمشید قریشی ہوں، جاوید انور صاحب ہوں، ڈبو خان ہوں، اکرم قریشی ہوں، رستم قریشی ہوں، اور احسان الحق آرزو ہوں، اور ایسے تمام تر باقی لوگ، خالد رضا ہوں، یہ سبھی لوگوں نے آج پہلے دن کدال اٹھا کر کے مسجد کے لیے نیو کھودنے کا کام کرنے کی کوشش کی، شروعات کی، اور اسی خوشی کے ساتھ یہ کام شروع ہوا. مٹھائیاں بٹیں، سبھی ایک دوسرے سے گلے ملے، اور اس طریقے سے یہ کام شروع ہوا. اور اللہ اس عمل کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر دے، اور اس کام کو اللہ پاک اپنی مدد کے ساتھ پورا کرا دے، اور سبھی لوگوں کی جو نیک نیتی ہے، وہ نیک ارادہ ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آگے بڑھیں. اور یہ فیصلہ بہت اچھے سے انہوں نے لیا ہے، اس کے اختتام تک پہنچائیں، مسجد کی تعمیر تک پہنچائیں. یہ میری دلی خواہش ہے، دلی آرزو ہے، سبھی سے یہی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے. اور ایک شعر ہے، ثواب اس کو ملے گا 100 شہیدوں کا قیامت میں، ثواب اس کو ملے گا 100 شہیدوں کا قیامت میں، کرے گا عقد ثانی کو جو ایسے وقت میں جاری. اور یہ جو زمین ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا، اس کو دیکھ کے لوگوں کے اندر بہت طرح کے یہ آ رہے تھے، لیکن چلیے ثم الحمدللہ اب یہ صحیح طریقے سے پورا ہونے جا رہا ہے. اس میں اہم رول کئی لوگوں نے اور بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، جس میں آپ شار الحق صاحب کی بات کریں جو ذاکر حسین کالج کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا ساتھ دیا ہے، اور ابھی بھی وہ اس وقت بھی وہ اس کا معائنہ کرنے کے لیے آئے اور پورا دیکھ کر کے گئے. تو ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اللہ انہیں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. خدا حافظ. پھر ہم ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، خدا حافظ.